بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پچھلے جمعے یہ عرض کرنا شروع کیا تھا کہ ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، اور نیکی چھوٹی سی ہو اور اللہ قبول کر لے تو نجات کے لیے وہ کافی ہے، اور نیکیاں ڈھیروں ہوں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں، اور کسی وجہ سے بندہ وہ ضائع کر بیٹھے تو وہ گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پراپرٹی کو آگ لگا کے راکھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی ایمان کی بات ہے وہاں ساتھ صالح اعمال کی بات ضرور اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اور نیک عمل کی پھر وضاحت بھی کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم بھی کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب پوری پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پورا دل لگا کے پڑھتا ہے، پوری خوشی سے پڑھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی نیکی اور بھی چلتے چلتے یاد آ گئی۔ آج کل بیٹیوں کے رشتوں کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں، یہ اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ بیٹوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جی، بیٹوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اچھے رشتے کی پہچان کیا ہے؟ کہ دولت ذرا واہ واہ ہونی چاہیے، بس باقی سب طرف سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ کو بتایا جائے جی لڑکا ماشاءاللہ جی 4 فیکٹریاں دا مالک ہے، فوراً دل لپکے گا کہ یار تے ہونا ہی رشتہ ہو جائے صحیح۔ آپ کو بتایا جائے جی لڑکے کا کاروبار دبئی سے یورپ تک پھیلا ہوا ہے، آپ بھاگم بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو بتایا جائے جی لڑکا شراب پیتا ہے، بریک لگے گی کہ نہیں؟ اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کا رشتہ کسی شرابی سے کر دیں باوجود اس کے کہ ان کو پتا ہو، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ جس بیٹے کو آپ اپنا داماد بنانے جا رہے ہو دولت اس کے پاس بڑی ہے، لہریں بہریں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، گھر ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن وہ تو بدکار ہے، وہ تو زانی ہے، وہ تو گندا کھوٹا سکہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ دولت کو دے کے آنکھیں بند کر کے بیٹی کی شادی کر دیں تو آپ جیسا ظالم والدین میں سے دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس بیٹے کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کی، جس کو داماد بنا رہے ہیں، دولت اس کے پاس بڑی ہے ماشاءاللہ، گاڑیوں کی ریل پیل ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس بھی بہت ہے، لیکن ہے چور، یہ مال سارا اور کوئی ڈاکیاں دئیے، چوریاں دئیے، کبھی شادی کریں گے؟ اگر آپ خیر خواہ والدین ہیں تو کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر کر دیں تو اس سے زیادہ ظالم والدین دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں کہ اگر لڑکا مالدار ہے، کوئی بندہ اپنے اس لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر وہ چور بھی ہو۔ لڑکا مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ ہے بدکار، تو کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اگر پتہ چلے جی وہ پاکستان کے سب سے بڑے خاندان کا چہیتا ہے لیکن شراب پیتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو جاتا ہے ہمارے ایمان کو کہ جب ہم دولت دے کر اس شخص کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں یار کوئی گال نہیں، نماز دی خیر ہے، نماز پڑھنا لگ پے گا، ہماری بیٹی ماشاءاللہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، انہوں بھی لالا گی، وہ نمازی بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں آ کر آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔
آپ چوری کو معاف نہیں کرتے، زنا کو معاف نہیں کرتے، شراب کو معاف نہیں کرتے، لیکن بے نماز ہونا آپ کے نزدیک جرم ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ فقہائے اسلام کے نزدیک جو بی بی نکاح ہو جائے اس کے بعد اس کو پتا چلے کہ اس کا خاوند نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کو سمجھائے، پیار سے، ڈانٹ سے، بزرگوں کو ڈالے، سارے ہیلے کرنے کے بعد بھی جب وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو یہ بیوی اس کے نکاح میں رہنی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جرم نہیں ہے، ہم اس کو جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس بے نماز کے اندر چوری بھی نکل آتی ہے، ڈاکہ بھی نکل آتا ہے، شراب نوشی بھی نکل آتی ہے، بدکاریاں بھی نکل آتی ہیں۔ نمازی ہوگا تو بچے گا ان چیزوں سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز ہی تھی جو اس کو چوری سے روکتی ہے، وہ نماز ہی ہے جو شراب نوشی سے روکتی ہے، وہ نماز ہی ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر وہ سارا کچھ کرے گا۔ اور پھر بعد جو پتا چلا ہائے منڈے کو دولت بڑی ہے پر منڈا تو چوڑا بڑیاں ماردا ہے، منڈا ہم نے اچھے خاندان کا دیکھا تھا یہ، لیکن یہ تو چور نکلا۔ لڑکا ہم نے اعلیٰ خاندان کا دیکھا تھا لیکن وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو نشے کرتا ہے۔ یہ ساری وبائیں کب آتی ہیں؟ جب ہم نمازی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز ہماری پریفرنس بنائے، ترجیح بنائے۔ ہم رشتہ دیکھنے جائیں سب سے پہلے دیکھیں کہ بیٹا یا بیٹی نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک عمل کون سے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کہتا ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے خوف سے نیلے پیلے ہو رہے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان مومنوں پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی پچھتاوا ہوگا۔ پچھتاوا کس بات کا؟ کہ کاش دنیا میں یہ کر لیتا، یہ کر لیتا، لیکن جس نے زندگی میں نمازیں قائم کی ہیں اس کو پچھتاوا کوئی نہیں، جس نے زندگی میں زکوٰۃ ٹائم پر دی ہے اس کو پچھتاوا کوئی نہیں، جس نے رب کو راضی کرنے کے لیے ایمان لانے کے بعد نیکیاں کمائی ہیں اس کو پچھتاوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی جنت میں رہنے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگو، یہ مختصر سی زندگی ایمان ہم لا چکے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مسلمان معاشرے میں، مسلمان گھرانے میں، مسلمان والدین کے ہاں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اب ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ضروری ہے، وہ نیکیاں جو ہم کر کے نجات لے سکتے ان کو ڈھونڈنا چاہیے، اور نیکیاں کر کے ہی نجات ملے گی، بغیر نیکیوں کے نجات میں جھوٹی تسلی ہے دل نو کہ میں تو پکا جنتی ہوں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے سیدھا سیدھا بتا دیا ہے کہ کل قیامت کو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرا تو فلاں ہستی سے تعلق تھا، دنیا میں میرا یارانہ تھا تو میں بچ جاؤں گا۔ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہ پال لے کہ بغیر نیکیوں کے اور نیکیاں بچا کر لے جانا، خالی نیکی نہیں، نیکی کو بچا کر رب تک لے جانا یہ ضروری ہے۔ اور پھر وہاں پر تعلق اگر نیک ہوگا تو تعلقات بھی کام آئیں گے، اور اگر نیک نہیں، نیکی نہیں تو تعلقات بھی کسی کام کے نہیں۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں اس مثال پر۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، خادم خاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس مڑنے لگے ہیں اور خادم خاص، امام المتقین کا خادم آپ کی سواری پر سامان وغیرہ رکھ رہا تھا
کہ اچانک اڑتا ہوا کوئی تیر آیا، اس کو لگا اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حنیئا لہ الشہادہ، اللہ کے نبی آپ کے خادم کی شہادت آپ کو مبارک ہو۔ خادم کس کا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار کا۔ فوت کیسے ہوا ہے؟ دشمن کا تیر لگا ہے اور میدان جنگ میں ہے، اور آمنہ کے لال کو صحابہ شہادت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کال تو ڈائریکٹ اوپر آسمانوں تک جاتی ہے نا۔ اوپر سے کال آئی کہ میرے محبوب ان اپنے صحابہ کو جو مبارکیں دے رہے ہیں ان کو بتا دو۔ اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا جس کی شہادت کی مبارکیں دے رہے ہو وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کیوں جہنم میں چلا گیا ہے؟ آپ کا صحابی بھی ہے، آپ کا خادم بھی ہے، آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے اور آخری دم تک تعلق بھی ہے، پھر جہنم میں کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا جو مال غنیمت مجاہدین کو حاصل ہوا تھا اس میں سے ایک چادر اس نے بلا اجازت اٹھا لی تھی، اور وہی چادر لتشتعل علیہ نارا، وہی چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ تعلق امام الانبیاء کے ساتھ بھی ہو تو بد دیانت کی نجات پھر بھی نہیں ہے۔ اگر بد دیانتی کی ہے، بے ایمانی کی ہے تو نیکیاں ساری برباد۔ تو یہ مت سوچیں کہ دنیا میں میرا عہدہ ہے، میرا منصب ہے، میرا ٹور ہے، میرا خاندان ہے، مجھے کون پوچھے گا۔ یہاں کوئی بھی نہ پوچھے تو کل قیامت کو پوچھنے والے بھی ہیں اور پوچھا جائے گا، اور وہاں پر تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم خاص کو جہنم سے نہیں بچاتے تو پھر اور کون بچائے گا آپ کو؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو وارننگ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک شخص اونٹ اپنی گردن کے اوپر لاد کے آئے گا، اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا، غصے سے چیخے مار رہا ہوگا، اور اس نے اونٹ اپنے کندھوں پہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ دور سے دیکھ کر مجھے کہے گا اللہ کے نبی مجھے بچائیے، اللہ کے نبی ایک دفعہ چھڑا دیں، اللہ کے نبی ذرا مدد کیجئے گا۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے میں اس کو کہہ دوں گا لا املک لک من اللہ شیئا قد بلغت، میں نے دنیا میں تجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دی کل قیامت کو وہ سارے اونٹ اپنے کمر پر لادے ہوئے آئے گا۔ میں نے تمہیں صاف صاف بتایا تھا کہ کل قیامت کو وہ سارے اونٹ ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور اس بندے کو لٹایا جائے گا اور اونٹ اس کے اوپر سے لتاڑتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخری اونٹ گزر جائے گا تو پہلا پھر دوبارہ اس کے اوپر سے لتاڑتا ہوا گزر جائے گا۔ اپنے کھروں کے ساتھ لتاڑیں گے، دندیوں کے ساتھ کاٹیں گے۔ یہ سزا ہے اس بندے کی جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی۔ جس بندے نے گائے کی زکوٰۃ نہیں دی وہ کندھوں کے اوپر گائے کو اٹھا کے آئے گا اور وہ ڈکار رہی ہوگی، باں باں کر رہی ہوگی، اور وہ شخص کہے گا اللہ کے رسول مجھے ایک دفعہ بچا لیں، اللہ کے نبی مجھے بچا لیں۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، آج اللہ کے دربار میں تیری سفارش نہیں کر سکتا، آج میں نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ قد بلغت، دنیا میں نے تجھے صاف صاف بتایا تھا کہ اس دن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اپنا حساب کتاب کلیئر کر کے آنا۔ فرمایا اسی طرح جو بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بکریاں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے آئے گا، بکری ممیا رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، اور وہ آ کر آوازیں لگائے گا کہ اللہ کے نبی بچائیے بچائیے بچائیے۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بندوبست دنیا میں ہی کرنا ہے، نیکیاں بھی کرنی ہیں اور نیکیوں کو بچانا بھی ہے۔ اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے نبی کا تیسرا فرمان، اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو آواز ماری، میری پھوپھی جان، اے زبیر کی والدہ محترمہ اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی آواز ماری اور دونوں کو کہا
इश्तरिया नफ्स अनफुसकुमा मिनल्लाह, अपने आप को जहन्नम से छुड़ाने के लिए अभी बंदोबस्त कर लो, कल क़यामत को मैं किसी काम नहीं आऊंगा। सलानी मिम्माली माशे तुमा, दुनिया में मेरे मालो दौलत से जो चाहते हो ले लो, लेकिन कल क़यामत वाले दिन अपनी जान छुड़ाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए अभी से अपना बंदोबस्त कर लो। अगर ये सब के लिए ऐलान है तो फिर मेरे और आपके लिए भी यही ऐलान है कि अभी नेकियां भी करनी है, नेकियों को बचाना भी है। नेकी करके ज़ाया नहीं करनी, और ज़ाया करने के लिए कौन सा काम है कौन सी चीज़ से ज़ाया हो जाती हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत को अल्लाह अपने सामने एक बंदे को खड़ा करेगा, मुजरम है, फंसा हुआ है। अल्लाह पूछेंगे क्या तुम्हें अगर पूरी दुनिया और दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए, सारी दौलत, कितनी की होगी दौलत दुनिया की? वो साडा पाकिस्तान का कोई एक चोर फड़िया जाए तो कंप्यूटर ओदी दौलत गिनन ते बस हो जाता है। जिडे भी बड़े कंप्यूटर ने वो आंदा लंबार को नोट नहीं जे गिने जाते हुण बस। ते जे पूरी दुनिया की दौलत का हिसाब लगाई तो फिर कितनी को होएगी? तो अल्लाह पूछेंगे अगर सारी दुनिया और दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए तुझे, मुफ्तदियन बिहा, क्या आज अपनी जान छुड़ाने के लिए सारी दौलत दे दोगे? तो कहेगा हाँ अल्लाह ले लो, सारी ले लो और मुझे छोड़ दो। तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने छोटी सी चीज तो इससे मांगी थी। क्या वो मांगी थी? जब अभी तो आदम की पुश्त में था, आलम अरवाह में था, उस वक्त मैंने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? उस वक्त तुम सब ने कहा था कि हाँ अल्लाह तू ही है हमारा परवरदिगार। दुनिया चाहते नाल ही रंग बिरंगे, कहीं करने वाला और, कहीं भरने वाला और, कहीं दस्तगीर और, कहीं बिगड़ी बनाने वाला और, कहीं गौसे आजम और। तो तुझसे दौलत नहीं मांगी थी, सिर्फ इतना मांगा था कि मुझे एक रब को मान के जिंदगी गुजार के आ जाना। तूने वो नहीं माना, आज तुझे छुटकारे की कोई गुंजाइश नहीं है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल मूजिबतन, अल्लाह के नबी जन्नत और जहन्नम में बंदे कैसे पहुंचेंगे? आपने फरमाया मन मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैयन दखलल जन्नह, जो बंदा दुनिया में इस तरह से जिंदगी गुजार के गया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, वो जन्नत में जाएगा। और जिसने अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बना दिया वो जहन्नम में जाएगा, खा नेकियां पहाड़ों जैसी भी उसके पास हो। इसलिए अपनी नेकियां और नेकियों को बचाने की फिक्र करें। नेकियां जितनी भी कर लें अल्लाह उसको कबूल कर ले, और कबूल करने के बाद महफूज हो जाएं तो फिर जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे कुछ चंद मुख्तसर सी नेकियां बताई थी कि इन नेकियों के साथ आसानी के साथ आप सवाब भी कमा सकते हैं, जन्नत भी ले सकते हैं। उन्हीं नेकियों के सिलसिले में चौथी नेकी मुख्तसर सी है। मस्जिद में आप आते हैं, कमानी आसान बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनिस सियूफ, अल्लाह उन बंदों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं जो साफ की दाईं जानब आकर बैठते हैं। मस्जिद में आओ, दाईं जानब आकर बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था कि जब आप सलाम फेरते, सलाम फेरने के बाद दुआ पढ़ते, दुआ पढ़ने के बाद आप दाईं तरफ चेहरा मुबारक करके बैठते थे। तो इसलिए सहाबा कराम कहते हैं कि हमारी दौड़ें लगती थी कि जब हम मस्जिद में जाएं तो जाकर दाईं साइड पर बैठें। बाईं साइड पर बैठने की बजाय कोशिश करें कि दाईं साइड पर बैठें। सहाबा कराम की सुन्नत है और अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह रहमतें भेजता है और उसके फरिश्ते दाईं जानब वालों पर रहमत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। पांचवा अमल मुख्तसर सा है, बहुत अच्छा है और अल्लाह की जन्नत लेने के उसूल का जरिया है। वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला तसुफून कमा तसुफुल मलाइकतु इंद रब्बिहिम, क्या तुम उस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते रब के यहाँ बनाते हैं? तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सफ़े कैसे बनाते हैं फरिश्ते? तो आपने फरमाया वो पहले पहली साहब मुकम्मल करते हैं फिर दूसरी में बैठते हैं।
पहली सब में जगह हो तो दूसरी में नहीं बैठते, दूसरी में जगह हो तो तीसरी में नहीं बैठते, और सफ़ों को आपस में मिलाते हैं, दरमियान में जगह नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ दो नुक्स पाए जाते हैं। एक नुक्स ये है कि हम अपने पाँव को बिल्कुल ऐसे साथ मिला के खड़े होते हैं, ऊपर से जिस्म चौड़ा है और नीचे पाँव ऐसे मिला लेते हैं, तो साथ वाले भाई के पाँव के साथ पाँव आपका नहीं मिलता। और दूसरा नुक्स ये है कि जिस्म है सिंगल पसली और जगह 10 मरले की घेरी होंगी कि सारी मस्जिद मेरी पीछे हो जाओ, मैं नहीं खिलौन देना किसी ने। उससे क्या होगा, वो कंधे नहीं मिलते आपस में, जबकि नमाज के अंदर पाँव के साथ पाँव और कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सद्दा फुरजतन, जो बंदा नमाज के दौरान सफ़ों में खाली जगह को अपने पाँव के साथ पाँव मिलाकर पुर कर लेता है, बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देते हैं। तो शैतान की गुजरगाह है। दो भाई जब खड़े होते हैं साफ में, दरमियान में खाली जगह आप छोड़ते हैं तो वहां से शैतान गुजरता है, और गुजरने के बाद वो वसवसे डालता है, नमाज खराब करता है, दो नमाजियों के दिलों में नफरतें पैदा करता है। तो आप कहेंगे टांगों के दरमियान भी तो जगह है, वहां से नहीं गुजरता क्यों भाई? कुछ भाई हैं वो कहते हैं जी असी जुम्मा जो सौने ना वो सानू ज्यादा समझ आती। हाँ जी, यहो जिहा भी औलिया उल्ला है नहीं इस मस्जिद च, वो आंदे ने भावें पूरा जुम्मा सुन लो, रज के सुता भी हाँ, ते जुम्मा भी सारा सुन लो, जिथों मर्जी सुन लो। मैं उन्होंने मुखातब जिहड़े आंदे ने सुत्तिया पे समझ ज़्यादा आउंदी है कि जो मैं कह रहा कि दो बंदे सफ़ा च जगह खाली छड्ड देन तो शैतान गुजर जाता है, तो जिहड़ियां लत्तां हाँ इन्नियां चौड़ियां कीतियां ने वो थल्लों तो नहीं गुजरदा। एडा पागल शैतान भी नहीं कि हमारे अब्बू आदम को उसने एक सजदा नहीं किया और आपकी टांगों के नीचे से गुजर जाए। एडा बेवकूफ शैतान ना समझो, वो इंसान को सजदा कभी नहीं करता। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता है, पीटता है, सर में मिट्टी डालता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। क्यों? कहता कि इस आदम को एक सजदे का हुक्म मिला, ये दो दो कर रहा है, और मुझे एक सजदा का हुक्म मिला था, मैंने नहीं किया, मेरे लिए जहन्नम, और ये आदम का बेटा सजदे करके जन्नत ले गया है। तो वो सजदा कभी नहीं करेगा आपको, इसलिए वो सफ़ों के दरमियान से गुजरता है और सफ़ को ख़राब करता है और वसवसे डालता है। इसलिए सफ़ों को खूब मिलाकर खड़े होना चाहिए, और उसका तरीका यही है कि अपने कद और जिस्म के मुताबिक पाँव खोलें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। तो पाँव के साथ पाँव मिलाकर मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन पाँव के साथ पाँव मिलाने का मतलब ये भी नहीं है कि नाल दे बंदे दी उंगलियां उंजी मिद छड़ो। एक बुजुर्ग आए मेरे पास नमाज के बाद, कहते हैं हाजी साहब ठीक है सब मिलानी चाहिए, पाँव के साथ पाँव मिलाना चाहिए, लेकिन मेरिया उंगलियां मिद छड़ियां ने। यह भलवान बॉडीगार्ड जिहड़ा बॉडी बिल्डर आया सी, इन्हें ते पूरी नमाज पैर मार मार के मेरिया उंगलियां मिद छड़ियां ने, ये कित्थे आया है? तो भाइयों के साथ प्यार के साथ खड़े होना है, पाँव के साथ पाँव मिलाना है, पाँव के साथ पाँव को घसीटना नहीं है कि वो जहाँ तक जाए वहीं चले जाए। हाफिया अमीर मोहम्मद रहमहुल्लाह नाम सुना होगा, बूंगा बलोचा के बुजुर्ग। वो कहते हैं कि एक दिन एक बड़ा जोशीला जवान मेरे पास आया, कहता जी हाफिज साहब आज फिर मैं भी सुन्नत अमल करके वहाया। कैसे? कहता है एक बंदा साफ खड़ा सी तो मैं उहदे पैर ना पैर मिलाया तो थोड़ा जिहा परा हो गया, मैं भी अगां हो गया, वो भी थोड़ा जिहा अगां हो गया, मैं भी अगां हो गया, लगा ही गया। आखिर मस्जिद की दीवार आ गई, उन्हें छाल मार के दीवार के परले पासे जाके आंदा प्यो दा ते हुण भी आ। हाफिज साहब फिर दसो फिर स्वाद आया कि नहीं सुन्नत अमल करन दा? हाफिज साहब आंदे ने सुन्नत अमल खे कीता ही भी एक बंदे नूं मस्जिद चों कढ आया है। वो जेड़ा मस्जिद च नमाज पढ़ने आया हुआ था उसको मस्जिद से बाहर निकाल आए हो, ये कौन सी सुन्नत है? तो इस तरह से भी नहीं करना कि अगले बंदे को आप परेशान ही कर दें। प्यार से पाँव के साथ पाँव मिलाएं, कंधे के साथ कंधा मिलाएं, और अगर वो बंदा अभी इस मसले को नहीं समझता तो उसको नमाज के बाद प्यार से समझाएं और उसको भगाने की कोशिश ना करें। छठा मसला, जब इमाम कहे वलद्दालीन आमीन
تو تم بھی آمین کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان پر فرشتے بھی سنتے ہیں، جب امام والضالین کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ٹکرا گئی، اسی وقت میں اس نے آمین کہا جس میں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آمین بھی غصے والی بات نہیں ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اللہ یہ جو دعائیں امام صاحب نے مانگی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر قائم رکھ، سیدھے راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان نبیوں کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے سے بچا لینا۔ امام صاحب یہ دعائیں کر کے کہتے ہیں آمین، اللہ قبول فرما لے، تو آپ کو بھی کہنا چاہیے آمین۔ بہت زور نہ لگائیں، آرام سے کہہ لیں، لیکن آمین ضرور کہیں۔ جب آپ آمین کہیں گے، اگر فرشتوں کی آمین سے متفق ہو گئی تو اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 7واں عمل، نماز کے بعد فوراً بھاگنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ ماشاءاللہ جمعے کے بعد آپ کی دوڑیں لگتی ہیں نا، جمعے کے 10-15 منٹ بعد دیکھیں تو مسجد بالکل خالی، ابھی آئے تو اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی، اور 10-15 منٹ کے بعد یہاں پر مسجد خالی ہوتی ہے۔ تو مسجد میں چند منٹ بیٹھیں، اذکار کریں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، دعائیں مانگیں، اذکار کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان العبد اذا جلس فی مصلاہ بعد الصلاۃ صلت علیہ الملائکہ، جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جائے اور ذکر اذکار کرے، دعائیں مانگے، تو اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ان ماؤں اور بہنوں کو بھی مل سکتی ہے جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ نماز پڑھ کے اپنے مسلے پر ہی بیٹھیں، چند منٹ دعا کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، تو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں وہ بھی لے سکتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ شاندار دعائیں فرشتوں کی وہ مائیں اور بیٹیاں بھی لے سکتی ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اور جو آپ مسجد میں پڑھتے ہو اپنی جگہ پر تھوڑی دیر ٹک کر بیٹھا کریں۔ 8واں عمل چھوٹا سا لیکن بڑا شاندار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ کچھ فرشتے عصر کے ٹائم آ رہے ہیں اور کچھ عصر کے ٹائم واپس جا رہے ہیں، کچھ فجر کے ٹائم آتے ہیں اور کچھ فجر کے ٹائم واپس جاتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے فرشتوں کی ملاقات 2 نمازوں میں ہوتی ہے، فجر میں اور عصر کے وقت۔ اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا؟ اللہ کو تو خود پتا ہے۔ یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ اللہ آدم کو پیدا نہ کر، ان سوائے قتل و غارت تو اور کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ اب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کیا کر رہے تھے؟ تم تو کہتے تھے قتل و غارت ہی کریں گے، کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون، اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ جب ان کے پاس سے نکل کے تیرے پاس آ رہے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فاغفر لہم یوم الدین، اس موقع پر فرشتے دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اللہ کل قیامت والے دن ان کو بخش دے۔ تو فرشتوں کی دعا پانے کا شاندار موقع ہے کہ عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فرشتوں کی نورانی دعائیں لے لیں۔ اس کے علاوہ 9واں عمل، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا آپ کریں گے، اللہ کا ایک نورانی فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے کرے گا۔ قاضی ایاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ ایسے تھے کہ وہ جب بھی اپنے لیے کچھ چیز مانگنا چاہتے نا تو وہ سیدھا یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما، اس طرح قبولیت کے چانسز کم ہیں۔ اللہ قبول کر لے تو پاویں پہلی دفعہ ہی کر لے، نہ کرے تو نہ کرے۔ لیکن جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ یہ چیز میرے بھائی کو دے دے، تو ساتھ نورانی فرشتہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوتا کہ اللہ تمہیں بھی یہ عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرانے کے لیے
डायरेक्ट नहीं करते थे, वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते थे। और मुझे वो बोंगा बलोचिया का एक और मास्टर साहब याद आ गए, बड़े बतूनी थे, बातें बहुत करते थे। रमज़ान का दिन था, असर के बाद वो जैसे ही खड़ा हुआ ना, तो वो घंटा 1.5 घंटा वो बातें किए जा रहा है, ना हमें जाने देता है ना आप जाता है। तो मैंने उसको कहा यार चला जा, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, कोई दुआ कर जाके, कबूलियत का टाइम है। कहता जी मैं तो कभी अपने वास्ते दुआ की नहीं। मैं क्या तेरा भला हो जाए, तो दुआ नहीं करता तो रमजान च फिर होर की करना है। वो कहता तुसी आपे तो मौलवी आंदे जे कि जो किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, तो मैंने तो अपने लिए कभी दुआ नहीं की, मैं तो फरिश्ते ही रखे इन दुआ करने वास्ते। क्या मतलब है कि मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसको सेहत दे दे, अल्लाह उसको रिज़्क़ में इजाफा दे दे, अल्लाह उसको बच्चे नहीं है बेटे दे दे। मैं सारी दुआएं भाइयों के लिए करता हूँ और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो अल्लाह ताला ये जज्बा हमें भी अता फरमाए। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी आप अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह का नूरानी फरिश्ता कहता है वला का बिमिसलिन, जो अपने भाई के लिए मांग रहे हो अल्लाह तुम्हें भी ये अता फरमाए। तो जो दुआ अपने लिए मांगनी हो वही अपने भाई के लिए बड़ा दिल करके कर लो तो अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हम सब को ये तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब को करने की तौफीक अता फरमाए। हाथ अबू दरदा एक सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहा करते थे कि मेरे 360 सज्जन और यार हैं। कोई साहबा होंगे, कोई ताबईन होंगे। कहते हैं 360 दोस्तों के लिए मैं हर रोज दुआ करता हूं। 360 दोस्तों के लिए दुआ क्यों करता हूं? क्योंकि अल्लाह का नूरानी फरिश्ता जवाबी मुझे भी दुआ दे रहा है और उसकी कबूलियत के चांस ज्यादा हैं, इसलिए मैं उनके लिए हर रोज दुआ करता हूं। तो अल्लाह ताला हमें भी ये जज्बा अता फरमाए कि हम अपने भाइयों के लिए दुआएं करने वाले बन जाएं। 10वां अमल, नेकी छोटी सी है लेकिन फरिश्तों की दुआ पाने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज जब सुबह होती है तो अल्लाह के 2 नूरानी फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, दोनों ही दुआ करते हैं। अब ये मेरा और आपका नसीब है कि हम उन 2 फरिश्तों में से किसकी दुआ पाने वाले बनते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है उसको मजीद अता फरमा। और दूसरा कहता अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तालाफन, ऐ अल्लाह जो कंजूस और बखील है उसका माल बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला हमें पहले फरिश्ते की दुआ पाने वालों में शुमार फरमा ले। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों हों तो फिर आप खर्च करें। खर्च करने के लिए थोड़े से थोड़ा माल भी आप दूसरों की राह देकर अल्लाह के राह में अल्लाह से अजर सवाब पा सकते हैं। तो सदक़े की बेशुमार किस्में थी जो कई दफ़ा हमने बयान की हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हों, हर नेकी सदका है, हर नेकी सदका है। बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा सदका ये भी है कि एक हुनरमंद बंदा है वो किसी दूसरे गरीब आदमी को वो हुनर सिखा दे तो ये भी उसके लिए सदका है। अगर कोई नेक बंदा काम कर रहा है, उसको काम करना ही नहीं आता तो उसकी हेल्प कर दे, थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, ये भी सदका है। हत्ता के साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर मैं ये भी ना कर सकूं, ये भी ना कर सकूं, ये भी ना कर सकूं, तो आपने फरमाया लोगों को दुख देने से, परेशान करने से, तकलीफ पहुंचाने से रुक जाओ, बाज आ जाओ, तो तुम्हारे लिए ये भी सदका है। अगर तुम्हारी जुबान से और तुम्हारे हाथ से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो तुम रुक जाओ, अपने हाथ को रोक लो, अपनी जुबान को रोक लो, तो तुम्हारे लिए ये भी सदका है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और जो नेकियां हम कर लें अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ 11ویں نیکی جو ہم کر سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہ ہے کہ مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریضا بکرن، اگر کوئی بندہ صبح کے ٹائم اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرو، حال چال پوچھنے جاؤ، تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی بہن نے سوال بھیجا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا خاوند کے بھتیجے کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں؟ جی، خاوند کا بھتیجا آپ کا محرم نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بھتیجا ہوتا تو وہ آپ کا محرم ہے، تو خاوند کا بھتیجا آپ کا غیر محرم ہے، اس کے ساتھ آپ حج پر نہیں جا سکتی۔ دوسرا سوال کسی اور کا ہے کہ انہوں نے والدہ کے لیے حج بدل کی نیت سے پیسے جمع کیے ہیں، رقم موجود ہے لیکن اب ان کے پاس محرم نہیں ہے، تو وہ کیا اس رقم کو کسی اور مد میں خرچ کر دیں؟ تو اللہ کی نیک بندی اپنے بھائی کو بھیج دو، اپنے خاوند کو بھیج دو کہ وہ حج پر چلے جائیں، ان کو تو محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ والدہ کی طرف سے کرنا ہے حج، پیسے آپ دے دیں، بھائی کو بھیجیں، بھائی حج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ یا کسی بھی نیک آدمی کو اگر آپ خود نہیں جا سکتی محرم کی وجہ سے، تو کسی بھی نیک آدمی کے ذریعے آپ والدہ کا حج بدل کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں، اور خاص طور پر اہل غزہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یا رب العالمین اہل غزہ کے دکھوں کو ختم فرما دے، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے، اللہ ان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لے، اللہ ان کی اپنی خزانہ غیب سے مدد فرما دے۔ یا رب العالمین اہل کشمیر کی مدد فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوش حال فرما دے، اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ میرے جن بھائیوں اور بہنوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو پکا اور سچا محب اسلام بنا دے، اللہ ان کو محب وطن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے وطن کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔